نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رات کی نماز تراویح میں الحمدللہ 16واں سپارہ مکمل اور 70ویں سپارے کے 4 رکوع جو کہ سورہ انبیاء کے 4 رکوع تھے ان کی تلاوت کی گئی۔ سورہ کہف جو کہ 15ویں سپارے کے آخر میں ہے اور 16ویں سپارے کے شروع میں ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ یہ آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 21۔ اصحاب کہف کا اس میں ذکر ہے۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار، اور یہ چند خوش نصیب لوگ تھے جو اپنا ایمان بچانے کی خاطر اس وقت کی حکومت سے یہ بچ کے نکل گئے، کیونکہ حکومت اس وقت فاسقوں فاجروں کی تھی، بد کردار لوگوں کی تھی، بد عقیدہ لوگوں کی تھی، وہ ایمان کے ڈاکو تھے۔ تو یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے جب اپنے شہر سے جانے لگے تو اللہ کا کرنا ایسا کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کتے کو مارنا چاہا کہ کتے کی عادت ہوتی ہے، یہ بھونکتا ہے اور بھونکے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم بیٹھے ہوں اس جگہ کی نشاندہی ہو جائے، ہم پکڑے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا کر دی، اور اس کتے نے جو کہا وہ فارسی شاعر نے اپنی زبان میں یوں اس کی ترجمانی کی۔ اس نے کہا، نہ میں بونکاں نہ میں ٹونکاں نہ میں شور مچاواں، لڑ نیکاں دے میں لگیاں مت میں بخشیا جاواں۔ یعنی جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے بندہ لڑ لگ جائے، ان کے سنگ چلا جائے تو وہ بخشا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اچھوں کے سنگ رہے، نیک لوگوں کے سنگ رہے۔ اچھوں کی سنگت سے اسے دنیا اور آخرت میں ہمیشہ انعام ہی ملتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کتے کو یہ انعام عطا کیا کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا، اور اس کی جو ادائیں تھیں، وہ بیٹھتا کیسے تھا، وہ سوتا کیسے تھا، اس کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور 350 سال تک وہ اصحاب کہف اس غار میں سوتے رہے، تو جس طرح اللہ نے انہیں محفوظ رکھا اس کتے کو بھی محفوظ رکھا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اچھوں کے سنگ رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اس سے چاہیے کہ وہ دوستی لگانے سے پہلے دیکھ لے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اگر کسی بد عمل اور بد عقیدہ کو اپنا دوست بنائے گا تو یہ بھی بد عمل اور بد عقیدہ بن جائے گا، اور اچھے بندے کو، با کردار بندے کو، اللہ والوں کو دوست بنائے گا تو پھر یہ بھی با کردار اور با عمل بن جائے گا۔ اور پھر ان اصحاب کہف کا جہاں غار تھا، وہاں اس زمانے میں وہ زمانہ گزر گیا، یہ اصحاب کہف پھر وہاں فوت ہو گئے، وہیں دفنا دیے گئے جہاں انہوں نے اپنے غار کا تخصص کیا تھا، اختصاص کیا تھا۔ تو قرآن نے کہا، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ بولے اس کام میں جو غالب رہے، کہنے لگے ہم یہاں ضرور مسجد بنائیں گے، ہم یہاں ضرور، یعنی بعد میں جو اسلامی حکمران آئے انہوں کو تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ یہاں تو اللہ کے نیک بندے رہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ قرآن پاک کے اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جہاں اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہاں مسجدیں بنانا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں مسجد بنائی کیوں جاتی ہے؟ مسجد تو اللہ کی زمین پہ جہاں چاہیں بنا لیں، لیکن جہاں اللہ کے والوں کے مزارات ہیں، اللہ والوں کے دربار ہیں، وہاں مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے قریب جا کر اللہ دعاؤں کو اور عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے پاس دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ مسجد نبوی شریف سے لے کر آج تک جہاں دیکھیں گے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کے مزارات ہیں، وہاں مسجد موجود ہے۔
لاہور چلے جائیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ کا مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ گولڈے شریف چلے جائیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ کا مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ اجمیر شریف چلے جائیں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ کا مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ پاک پتن شریف چلے جائیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں آپ کا مزار ہے ساتھ مسجد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کے قرب میں رب کائنات دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اسی لیے ہم اللہ والوں کے درباروں پہ جا کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے قریب اپنی دعاؤں، اس سے مانگی ہوئی دعاؤں کو وہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک سے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں یہ بات بیان کی گئی، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، وہ بولے جو اس کام میں بعد میں غالب رہے، کہنے لگے ہم ضرور بضرور یہاں مسجد بنائیں گے۔ اور اصحاب کہف کا یہ واقعہ، کیونکہ یہود و نصارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، یہ عجوبات میں سے ایک عجوبہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا میں تمہیں کل بتاؤں گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس بات کی طرف نہ رہی کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا، میں کل بتاؤں گا۔ اب وہ کل نہ آئی، دیر ہو گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا آنا منقطع ہو گیا۔ تو جب وحی نازل ہوئی تو رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، قیامت تک حضور کے وسیلے سے ہم سب کو حکم دیا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہرگز کسی بات کو یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، مگر ساتھ اس کے کہہ لینا انشاءاللہ۔ جب بھی مستقبل میں کسی کام کا کوئی وعدہ کریں تو اس کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ اگر میرے رب نے چاہا تو ایسا ہوگا، اس میں مرضی خدا شامل ہو جاتی ہے، رضا الہی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا، اور وہ عجیب و غریب واقعہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت سکندر ذوالقرنین کا۔ اور یہ واقعہ تو چونکہ طویل ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والا جو سبق ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے تو حضرت خضر علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے اس کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ کشتی والوں نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا اور ہمیں مفت میں سوار بھی کر لیا ہے، اور آپ نے جناب ان کا نقصان کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، آپ ذرا صبر کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑے اور آگے چلے تو چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ نے ایک بچے کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر وہی بات فرمائی کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اور پھر کچھ اور آگے چلے تو ایک بستی والوں کے پاس سے گزرے اور ان کے پاس اپنا توشہ، یعنی جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ بستی والوں سے کہا کچھ ہمیں پانی لا دو، کچھ کھانے کی چیزیں دے دو، لیکن بستی والوں نے تو صاف انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نکل جائیے یہاں سے۔ تو آپ جب وہاں سے نکلنے لگے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اس دیوار کو سیدھا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بستی والوں کا ہمارے ساتھ یہ کام کرنا کہ جناب ہمیں پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ ان کی دیواریں لگا رہے ہیں۔ تو اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں چیزوں کی وجوہات بیان فرمائی۔ وہ جو سب سے پہلا کام کیا تھا، کشتی کا جو تختہ اکھیڑا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ جو کشتی کا میں نے تختہ اکھیڑا تھا وہ اس لیے کہ دریا کے دوسرے کنارے جابر حکمران تھے، جابر لوگ تھے، وہ نئی کشتی کو لے لیتے تھے، اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے پانی کو اشارہ کر دیا تو نے اندر نہیں آنا، میں نے بے شک تختہ اکھیڑ دیا ہے۔ اللہ والوں کے پانیوں کے اوپر بھی حکمرانیاں ہوتی ہیں۔
تو فرمایا میں نے کشتی میں عیب تو پیدا کیا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ میں نے پانی کو بھی آرڈر کر دیا، تختہ بے شک میں اکھیڑ رہا ہوں، تو نے اندر نہیں آنا۔ اور اکھیڑا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دوسری جانب ایسے لوگ تھے جو ہر نئی چیز میں ٹیکس لگاتے تھے، ہر نئی چیز کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے، 10% کا ان کا دعویٰ تھا کہ جناب اتنا فیصد ہمارا حصہ ضرور ہونا چاہیے جی۔ تو میں نے ان وہ کام کرنے والے یتیم مسکین بچے تھے ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے ایسا کیا تاکہ ان کی کشتی وہ لوگ قبضہ نہ کریں۔ تو معلوم ہوا اللہ اپنے پیارے لوگوں کو یہ امر عطا فرماتا ہے کہ پانیوں کے اوپر بھی ان کی حکومت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضور کے صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں مصر سے خط آیا کہ جناب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس میں ایک نوجوان خاتون کو پھینکتے ہیں تو تب یہ پانی جاری ہوتا ہے، ورنہ جاری نہیں ہوتا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا دریا کے نام، اور آپ نے ارشاد فرمایا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری وان کنت تجری من امر اللہ فجری۔ فرمایا دریا اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، نہ چل، اگر ہمارے رب کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے آرڈر جاری کرتا ہوں، جاری ہو جا۔ تو اللہ والوں کے آرڈر دریاؤں کے اوپر بھی جاری ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط جب جا کے دریا میں ڈالا گیا تو وہ دریا اس وقت سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے پیارے بندے دریاؤں کے اوپر بھی حکومت فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں سیلاب آ گیا، پانی بہت زیادہ ہو گیا۔ لوگوں نے آ کر عرض کی حضور دریا میں پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے، سیلاب آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بستیاں تباہ ہو جائیں، تو آپ تشریف لائیں، ذرا حکم فرمائیں کہ پانی کم ہو جائے۔ آپ دریا پہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ آپ کا عصا مبارک تھا، آپ نے پانی کے اندر ڈالا، فرمایا لوگوں دیکھو کتنا کم ہونا چاہیے، کتنا کم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے پانی کے اندر اپنا عصا رکھ کے کہا اتنا، لوگوں نے کہا حضور کچھ اور کم فرما دیں، فرمایا اتنا، لوگوں نے کہا حضور کچھ اور کم فرما دیں، تو آپ نے اشارہ فرمایا، جہاں تک آپ نے اشارہ فرمایا پاتنی اس کے مطابق ہو گیا۔ تو یہ ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ ساری کائنات اس کی بنا دیتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکومت عطا فرمائی ہے کہ میں پانی کے اوپر بھی حکومت کرتا ہوں۔ اور دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو لڑکے کو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ کہ میں نے لوح محفوظ پہ دیکھ لیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا اور کافر ہو جائے گا، اور اس کی محبت میں اس کے ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچانے کی خاطر اسے قتل کیا، لیکن میں نے اللہ سے یہ بھی دعا فرمائی اللہ اس کا نعم البدل اس کے ماں باپ کو عطا فرما دے۔ اس کا نعم البدل اللہ نے اس کے ماں باپ کو بھی عطا فرما دیا۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ والوں کی نگاہ دور تک ہوتی ہے، وہ بیٹھے فرش پہ ہوتے ہیں، ان کی نگاہ لوح محفوظ کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اور تیسرے جو آپ نے فرمایا وہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی، اس دیوار سیدھا کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اگلے وقتوں میں بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، جن کے پاس کوئی خزانے وغیرہ ہوتے تھے وہ زمین کے اندر رکھ کے اوپر کوئی نہ کوئی دیوار وغیرہ کر دیتے تھے۔ تو ان بچوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دو نوجوان تھے، دو کم عمر بچے تھے جو جن کے والدین فوت ہو چکے تھے، یہ یتیم تھے، اور ان کے زمین کے اندر سونا دفن تھا۔ آپ نے فرمایا وہ دیوار گر رہی تھی، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار گر جائے اور سونا ان کا کوئی اور نکال لے، وقت کے اس چور ڈاکو وغیرہ نکال لیں۔ میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان کا سونا محفوظ رہے، ان کا خزانہ محفوظ رہے، اور بچے جب جوان ہو تو اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو ہمیں یہ سبق دیا کہ یتیموں مسکینوں کے کام آنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس کے متعلق کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نوجوان یہ جو کم عمر بچے تھے یتیم، میں نے ان کو نہیں دیکھا، ابوہما صالحہ، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ تو معلوم ہوا نیکوں کی اولاد کا احترام کرنا چاہیے، اپنے استاد کی اولاد کا، اپنے پیر و مرشد کی اولاد کا احترام کرنا چاہیے۔ جو نیک لوگ ہوں ان کا احترام کی وجہ سے ان کی اولاد کا احترام کرنا بھی یہ حضرت خضر علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آخری واقعہ جو سورہ کہف میں بیان کیا گیا وہ حضرت سکندر ذوالقرنین کا تھا۔ اس حضرت سکندر ذوالقرنین کو رب العالمین نے حکومت اور اقتدار عطا فرمایا، اور آپ نے اس حکومت اور اقتدار سے کام کیا گیا مخلوق خدا کے کام آئے۔ تو اس سے ہم سب کو یہ سبق دیا گیا کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کسی بھی موقع پہ
کوئی اقتدار، کوئی قوت، کوئی طاقت عطا فرمائے تو خوش نصیب بندہ وہ ہوگا اپنی اس قوت اور طاقت سے دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے لیے مفید بن جائے۔ ایسا بندہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں پسندیدہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔